ناظرین، آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد وہ کون سی شخصیات ہیں جنہیں اب تک دارالعلوم دیوبند میں محتمم بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، نام، تصویر، پیدائش، مختصر حالات اور کل مدت اہتمام، یہ ساری تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر فرما دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ جی ہاں ناظرین، دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ برصغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ اور دینی علوم کی تعلیم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر دور میں ایسے باکمال فضلاء تیار ہو کر نکلے جنہوں نے وقت کی دینی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق صحیح دینی عقائد اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیم گاہی نہیں بلکہ در حقیقت ایک تحریک ہے، ایک مکتبہ فکر اور ایک بحر پیکراں ہے۔ برصغیر کے اطراف میں جس قدر دینی مدارس اس وقت موجود ہیں، ان کے اساتذہ تقریباً بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کے فیض یافتہ ہیں، اور ہر سال سینکڑوں طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے اشاعت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اب تو یورپ و امریکہ اور افریقہ وغیرہ تک یہ سلسلہ پھیل چکا ہے۔ ناظرین، علماء دیوبند کے دینی و علمی تبلیغی و تصنیفی کارناموں کا برصغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بارہا اعتراف کیا گیا، خصوصاً ارشاد و تربیت اور تدریس و تبلیغ کے میدانوں میں یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم کے غلغلے سے افغانستان اور بخارا و سمرقند تک کی علمی مجلسیں گونج اٹھیں۔ یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک چشمہ فیض اپنی خصوصیات کے ساتھ تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں ایک صدی سے زائد مدت سے مصروف ہے، اور پورا ایشیا بلکہ سارا عالم اس چمرستان نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انہی دینی، علمی اور فکری سرگرمیوں نے اسے دنیا اسلام کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ آسمائے گرامی جنہیں دارالعلوم دیوبند میں محتمم بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، سب سے پہلے ہم آپ حضرات کے سامنے نام پڑھ کر سنائیں گے اور اسکرین پر تصویر بھی لگائی جائے گی، اور وفات، عمر اور پیدائش اور مدت اہتمام، یہ ساری چیزیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے محتمم حضرت مولانا عابد حسین صاحب رحمہ اللہ۔ عابد حسین صاحب 1834 میں دیوبند مغلیہ ہند میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 3 بار مدرسہ دیوبند کے محتمم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سب سے پہلے 1866 سے 1867 میں شروعات میں، دوسری بار 1869 سے 1871 تک، اور تیسری بار 1890 سے 1892 تک۔ وہ دارالعلوم دیوبند کی پہلی مجلس منتظمہ کے رکن بھی تھے۔ 1912 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ کل مدت اہتمام 5 سال۔ ان کے بعد حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ۔ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ 1836 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، پہلی بار 1867 سے 1868 تک، اور دوسری بار 1871 سے 1888 تک۔ ناظرین، رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کا انتقال 1890 میں مدینہ منورہ میں ہوا، زادہ اللہ شرف و عظمہ، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ کل مدت اہتمام 18 سال۔ ان کے بعد حاجی سید فضل حق صاحب رحمہ اللہ۔ حاجی سید فضل حق صاحب رحمہ اللہ دیوبند کے خاندان سعادات رضویہ سے تھے۔ 1310 ہجری مطابق 1892 میں حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ کے مستعفی ہو جانے پر محتمم مقرر ہوئے، اور تقریباً 1 سال تک اس خدمت کو انجام دے کر مستعفی ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت منیر صاحب نانوتی علیہ الرحمہ 1247 مطابق 1831 میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ 1 سال سے کچھ زائد مدت تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ کے بعد حضرت حافظ احمد صاحب۔ حافظ صاحب نانوتی علیہ الرحمہ کے فرزند رشید تھے۔ 1279 مطابق 1862 میں نانوتا میں پیدا ہوئے۔ 1313 ہجری مطابق 1895 میں گنگوہی علیہ الرحمہ نے اہتمام کے لیے مولانا حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ کا انتخاب فرمایا۔ حافظ صاحب نے 45 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمات انجام دی۔ ابتدائی 10 سال تعلیم و تدریس میں گزرے اور 35 سال اہتمام کے فرائض انجام دیے۔
3 جمادی الاولیٰ 1347 مطابق 1928 کا واقعہ ہے کہ وفات سے قبل زبان پر ذکر اللہ جاری تھا۔ 29 کی عادت پر عقد عامل تھا کہ اللہ کے لفظ کے ساتھ روح پرواز کر گئی۔ ان کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، آپ حضرت مولانا فضل الرحمان رحمہ اللہ کے خلف رشید تھے۔ 1344 مطابق 1925 عیسوی میں جب حافظ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی پیرانہ سالی کے باعث حیدرآباد کے مفتی اعظم کے منصب سے سبکدوش ہوئے تو ان کی جگہ پر آپ کا تقرر عمل میں آیا، لیکن دارالعلوم دیوبند میں داخلی اختلافات رونما ہو جانے کے سبب سے آپ کو بہت جلد اس منصب سے دستکش ہو جانا پڑا۔ حضرت حافظ صاحب کے انتقال کے ٹھیک 14 ماہ کے بعد 4 رجب 1348 مطابق 1929 کی شب میں اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے دارالعلوم کو اپنا مداح چھوڑ گئے، نور اللہ مرقدہ۔ ان کے بعد حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ، آپ کی پیدائش 1315 مطابق 1898 میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام مظفر الدین ہے۔ اوائل 1341 مطابق 1924 میں نائب محتمم کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا، جس پر اوائل 1348 مطابق 1928 تک آپ اپنے والد ماجد مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمہ اللہ کی زیر نگرانی ادارہ اہتمام کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ وسط 1348 مطابق 1929 میں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو محتمم بنایا گیا۔ مدت اہتمام 52 سال۔ بالآخر یوم اجل آ گیا 1980 17 جولائی 1983 مطابق 6 شوال 1403 ہجری بروز اتوار آپ اپنے اعمال حسنہ کی جزا پانے کے لیے داعی اجل سے جا ملے۔ ان کے بعد حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب 1313 ہجری 1914 عیسوی کو محلہ قاضی بارہ بجنور میں شیخ الہند کے شاگرد اور محدث کشمیری کے رفیق درس مشیت اللہ قاسمی کے یہاں پیدا ہوئے۔ 1382 بمطابق 1962 میں انہی مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کا رکن بنایا گیا۔ رجب 1401 ہجری میں 1981 میں انہی دارالعلوم کا معاون محتمم بنایا گیا اور شوال 1402 ہجری اگست 1982 میں انہی محمد طیب قاسمی علیہ الرحمہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کا 11واں محتمم بنایا گیا۔ اپنی وفات تک 29 سال وہ دارالعلوم کے محتمم رہے۔ مولانا سید اسعد مدنی کی وفات کے بعد 2006 میں انہی امارت شریعہ ہند کا تیسرا امیر بنایا گیا۔ اسی مناسبت سے انہی امیر الہند ثالث سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1 محرم الحرام 1432 بمطابق 8 دسمبر 2010 عیسوی بدھ کی صبح کو بجنور میں ہجری سال کے اعتبار سے 100 سال اور شمسی سال کے اعتبار سے 96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کے بعد حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم۔ مولانا وستانوی صاحب کی ولادت 1 جون 1950 عیسوی کو وستان سورت گجرات میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد اسماعیل ہے۔ 1419 مطابق 1998 میں آپ کو مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کا رکن بنایا گیا۔ مولانا مرغوب الرحمان صاحب بجنوری کے انتقال کے بعد مجلس شورا دارالعلوم کے اجلاس منعقدہ 5 صفر 1432 مطابق 10-11 جنوری 2011 عیسوی میں آپ کو عہدہ اہتمام کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ 21 شعبان 1432 مطابق 23 جولائی 2011 عیسوی تک اس منصب پر فائز رہے۔ اس طرح سفر سے شعبان 1432 جنوری تا جولائی 2011 عیسوی تک یعنی کل 7 ماہ آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ ان کے بعد حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کو محتمم بنایا گیا۔ مولانا نعمانی صاحب 22 صفر 1366 بمطابق 14 جنوری 1947 کو مدن پورہ ریاست بنارس برطانوی ہند میں پیدا ہوئے تھے۔ مولانا کو 24 جولائی 2011 عیسوی کو غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کے بعد دارالعلوم دیوبند کا محتمم منتخب کیا گیا۔ 1992 سے 2011 عیسوی تک مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن رہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور 1429 بمطابق 2008 عیسوی
آپ کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر بھی بنایا گیا تھا۔ نیز 22 مارچ 2020 عیسوی کی تالہ بندی تک دارالعلوم دیوبند میں جامع ترمذی کے اسباق بھی آپ سے متعلق تھے، یہاں تک کہ 14 اکتوبر 2020 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ رحمہ کی وفات کے بعد انہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا گیا۔ ان کا شمار 500 انتہائی بااثر مسلم شخصیات میں ہوتا ہے۔ مدت اہتمام جاری ہے۔ ناظرین کرام، یہ رہی آج کی رپورٹ۔ اس جانکاری کے متعلق آپ کیا رائے کرتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک